جتنی بھی حدیثیں ہیں نا اسرائیل کی، وہ دجال کے نام سے ہمیں پتہ ہے، وہ مسیح کے نام سے ان کو ہمیں پتہ ہے، عیسیٰ کے نام سے پتہ ہے، ہاں فتنے کے نام سے ہمیں پتہ ہے. یہ سب تب وقوع پذیر ہوگی اگر ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں. جو میں اس وقت آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ آپ نے 2 اسٹیٹ کے حوالے سے گفتگو کی، یعنی کہ اسرائیل اور فلسطین 2 ریاستیں ہوں. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن نہ جنرل پبلک کو پتہ ہے، نہ باقی لوگوں کو پتہ، ایون عمران خان کو بھی شاید بہت کم پتہ ہو جس کے بارے میں آپ کا خاص طور پہ بات کی گئی. سمپل سی بات، بالکل نہیں پتا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کو نہیں پتا، میں جانتا ہوں اللہ کرے ان کو نہ پتا ہو، کیونکہ اگر پتا ہونے کے بعد بھی نہیں، میرا اندازہ یہی ہے کہ اور یہ سچویشن جو ہے، یہ اس میں لوگ یہ جانتے نہیں کہ یاسر عرفات سے لے کے جس کو بہت بڑا ہیرو سمجھا جاتا ہے، کہتا ہوں اور محمود عباس سے لے کے کون ہے کہ جو 2 نیشن تھیوری کے اوپر اچھا زرداری میں ان کا محمود عباس سوائے ایک حماس کی آواز ہے جو اس کے خلاف اٹھی ہے، یا کسی حد تک نہیں، اور اخوان المسلمین شروع سے تھا، یمن شروع سے تھا. اچھا، میرا سوال صرف یہ ہے کہ یہ 2 نیشن 2 قوموں کو ایکسپٹ کرنا، یہ تو بنیادی طور پر اسرائیل کے اس ایجنڈے کے خلاف. تو کیا وہ مانیں گے 2 ریاستیں جو ابھی تک؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ کنٹروورسی نا، سب سے پہلے تو مذہب کا جو دائی ہے نا وہ کنٹروورسی میں نہیں پڑتا، نہ پڑے گا، اگر دین کا دائی کنٹروورسی ہی میں پڑے گا. جب آپ سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں، وہ بھی اسلام کے سسٹم سے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو باقی کا ہر سسٹم چیلنج ہوگا ہی ہوگا. اگر دین کا دائی کنٹروورسی میں نہیں پڑا تو پھر کوئی مسئلہ ہے. اس لیے میں پہلے سے تیار تھا، اور یہ میرے بچپن سے میرے والد صاحب کے بھی یہی حالات تھے کہ ایک طرف اکیلے کھڑا ہونا پڑتا تھا، باقی کی جس جگہ پہ بھی ہو، جس کمرے میں ہے تو باقی کا جتھا اس طرف ہوگا. ابھی تو مجھے پتہ ہے کہ ابھی تو بہت گولیاں چلنی، میرا نہیں خیال کہ میں بچوں گا، اور اللہ کرے اسی راہ میں شہید ہوں، اللہ کرے میرا بیٹا بھی اسی راہ میں شہید ہوں، میری بچیاں بھی اسی راہ میں شہید ہوں. یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مگر اگر کنٹروورسی میں نہ پڑنا اسلام کا کہیں سے بھی وتیرہ ہوتا تو حسین علیہ السلام کا واقعہ ہوتا ہی. ٹھیک، تو دین جب بھی آئے گا تو کنٹروورسی جو ہے نا چیلنج کرتا ہے نا. جی وہ بھی کس کو؟ اس بت کو، کہ جس بت کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پورا کا پورا سسٹم نبیوں کا پورا تانتا باندھ کے ہمیں دیا کہ بھائی انہوں نے اپنے بت بنا لی. خاص طور یہودی، خاص طور پہ جی. اور یہودیوں کا ہی میں یہاں پہ مثال اس لیے دوں گا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ایک دفعہ ان رومنز کے بتوں کے سامنے لے کے گئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھ رہے ہو یہ 7 دروازے بنائے ہوئے تھے انہوں نے جی، تو تم نے دیکھے ہیں 12 دروازے. حواریوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو 11 دروازے ہیں، آپ نے 12 کیوں کہا؟ تو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ سب سے بڑا دروازہ یہ جو 12واں ہے نظر نہ آنے والا ہے. اور آپ وہ بائبل کی آیت پڑھیں، وہ چینج نہیں کی انہوں نے ابھی تک. اس کو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ وہ دروازہ ہے جس میں یہ اپنا صحیح اور اپنا غلط جسٹیفائی کر لیتے ہیں، مورل ریلیٹیوزم. اس وقت بائبل نے ڈکلیئر کیا، عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ یہ کسی بھی معاملے میں اللہ سے نہیں اپنی مرضی سے ڈیسیژن لیتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، اپنا سیاہ الگ کر لیا، اپنا سفید الگ کر لیا، جو کہ اللہ نے نہیں بتایا. سو یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے بعد مطلب جب میں انجیل اور تورات اور قرآن پاک کے کمپیریٹیو اسٹڈی میں تھا، تو میں یہ قرآن پاک کا جتنا بھی امتزاج ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے طاغوت کہا ہے یا غیر اللہ کہا ہے، غیر اللہ یا پھر ارباب من دون اللہ، تم اپنے مولویوں اور پیروں کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا کیونکہ کہیں اور تم ان کی پوجا کرتے ہو، اور سے غلط. اب یہ معاملہ اتنا بڑا ہے کہ جس کی وجہ سے جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ نوح علیہ السلام کے فوراً بعد کیا کیا تھا، انہوں نے اچھے اور صحیح اولیاء کے بت بنا کے اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑے کر دیے تھے. وہ 5 جن کو وہ پوچھتے تھے، قرآن میں ذکر آیا تھا. بالکل. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے ایموشنلی کریکٹ ہوتے ہیں اور ریشنلی رانگ ہوتے ہیں. سو یہ میرا شروع سے اللہ تعالیٰ میرے اور میرے تمام اور پورے اللہ کرے پورے IMS سے یہی کام لے کہ جہاں پہ بت دیکھیں توڑ. میں اپنے خواب تو نہیں سناتا ہوتا، تو وہ اس لیے میں یہ والی بات تو نہیں کروں گا، مگر ایک جس طرح علامہ اقبال کا ویژن جس کو ہم خواب کہتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ شاید میرے خون کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بت توڑوانے ہی توڑوانے.
کعبے میں کھڑا کر کے جتنا بھی یہ انہوں نے بت بنائے ہوئے نا, کیونکہ کعبے میں نہ ہونا تو یہ صحیح نہیں مانیں گے. ٹھیک. سو میں اس لیے 2 اسٹیٹ نیشن کے اوپر, 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر سب سے بڑی آواز مجھے اس لیے سب سے اینڈ میں بچی ہوئی تھی. نواز شریف کی پارٹی نے جو بت بنائے تھے, میں نے برملا بتائے تھے, زرداری کی پارٹی نے لاڑکانہ میں تو لٹرلی پوجا ہوتی تھی ان کی, ابھی بھی ہوتی ہوگی فار آل آئی نو. جو جس ڈیفینیشن میں پوجا ہے نا وہ اصل میں نہیں کی ہو رہی ہوتی ہے. جب میں نے یہ 2 اسٹیٹ سولوشن, کیونکہ یہ 7 اکتوبر سے تو میں نے ایک دن بھی ایسا نہیں گزارا میں فلسطین کے اوپر, جس فورم پہ میں جا سکتا تھا, آسٹریلیا سے لے کے انگلینڈ تک. ابھی میں امریکہ اور کینیڈا کے ٹور کا ویٹ کر رہا ہوں. ابھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہمارا بول رہا ہے اس میں, وہ تو بڑا واضح خیر اس کو تو میں گنتا بھی نہیں, لیکن نہیں وہ اپنی آواز سے چھوڑی ہے اس کی, وہ ہاں بالکل, جس نے اس سے اس کی بلوایا کیا حیثیت, اس کی کیا اوقات کے بولے اس طرح کا. اور تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نا پرسنلی ڈیموکریسی کو اپنی اصل میں حرام مانتا ہوں. یہ میری رائے ہے. مفتی ہیں تو میں مفتی ہوتا سب سے پہلے میں فتویٰ ایشو کرواتا. میں مفتی نہیں ہوں. مفتیان سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ اس پہ نظر ثانی کریں کہ میں کس پوائنٹ آف ویو سے ڈیموکریسی کو کی اپنی اصل میں اس کو, یہ جو پیپلز جو کہتے ہیں گورنمنٹ زیادہ اللہ کے ساتھ شریک ہے نا عوام کو, وہ تو بنیاد نہ صرف یہ بلکہ پیپلز آیت کا گورنمنٹ استدلال کرتے ہیں نا علماء بھی کہ آپس میں مشورہ کرو. سورہ شورا کی جو آیت ہے وہ اس میں اتنا کلیئر پری ٹیکسٹ ہے اس آیت کا کہ اطیع اللہ پہلے ضروری ہے, پھر اطیع رسول ضروری ہے, اور واہ کا سیگا لگا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا کا پورا جوائنٹ مرکب ہے کہ آپ اس بندے کو شورا میں نہیں ڈال سکتے, اس سے مشورہ نہیں کر سکتے جو پوری طرح اطیع اللہ اور اطیع رسول نہیں کر رہا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تم میں تنازع ہو جائے تو پھر وہ تو اولو الامر کے ساتھ واپس چلے جاؤ. اس کا مطلب اولو الامر کی اطاعت اندھے نہیں کرنی, ٹھیک, کیونکہ تم یہاں پہ تنازع کی علت بٹھا دی. یہ نہیں کہ چور ڈاکو الیکٹ ہو کے آ جائے تو اس کو مان لو, نہیں یہ نہیں مانا. تو یہاں پہ میں یہ جو بینہ کا لفظ ہے نا کہ آپس میں, یہ آپس میں اتنا آسان نہیں ہے. بڑا اصل میں تو بہت آسان ہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول از دا کرائٹیریا. اس لیے ڈیموکریسی یہاں پہ تو قرآن سے, اور ویسے بھی کامن سینس سے کہ میرے والد صاحب بیمار ہوں تو میں جانتے بوجھتے ایسے بندے کے حوالے کرتا ہوں جو مجھے پتا ہو کہ ڈاکٹر نہیں ہے, تو پھر میں نے قتل کیا نا اپنے والد صاحب کا. تو ڈیموکریسی 25 کروڑ بندوں کو ڈاکٹر بنا دیتی ہے. قرآن وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. بالکل. اب سورہ نام نے بتا دیا ہے کہ بھئی یہ سارے ڈاکٹر نہیں ہیں, مگر ہم اپنی لیڈرشپ, اپنے بچوں کا دین, اکنامک, ایگریکلچرل, پولیٹیکل پالیسی ان لوگوں کے ذمہ لگائیں, لٹرلی ریلیجیس پالیسی ان کے ذمہ لگائیں, اور ان سے کہیں سارے ڈاکٹر آ کے علاج کرنے اس کا, کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. سو ڈیموکریسی کی تو میں بات اس لیے میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو بات, کیونکہ جیسے ہی میں آئی پرسنلی لائک عمران خان, بٹ میں عمران خان, اچھا یہاں میں تھوڑی سی لیوریج اس کو دینا چاہتا ہوں. آپ نے جو بات کی, ایک بندہ جو قائد اعظم کی بات کر رہا ہے وہ اسٹیٹ سولوشن نہیں بول سکتا, نہیں باسٹر اوارڈ نہیں بول سکتا کہ باسٹر چائلڈ آف یورپ. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اس کی اپنی کمپریہنشن کا مسئلہ ہے عمران خان کی, باقی مسئلہ نہیں. اور عمران خان کو آپ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ جس طرح کا وہ آدمی ہے, وہ مطلب چیزوں کو in-depth والا مسئلہ یہ ہے. He might not have even جی جی see I don't want to say this کیونکہ I think میرا خیال ہے وہ کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت وہ جیل میں ہے, اگر ان سے بات کی جاتی ہے. لیکن اصل میں صرف جس پہ میں لانا چاہتا ہوں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے یہ آیا ہے فلسطینیوں سے, جو سب سے بڑے غدار تھے اس چیز کے, جو مار کھا رہے ہیں, ناٹ حماس. جی سر پی ایل او سے پی ایل او کا مجھے بچپن میں یاد ہے کہ میرے والد ایک دفعہ اخبار دیکھ کر رونا لگ گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا پی ایل او والوں نے, جارج عباس اور سارے لوگ جو تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جنازہ نکالا ہے. اچھا, ہم نے اللہ تعالیٰ کو یہاں سے خدا حافظ چھٹی کر دی. تو یہ وہ سارے کے سارے رشین بیسڈ, پھر اس کے بعد میں سمجھ رہا ہوں سر, لیکن اس کے مقابلے میں حماس, اس کی موومنٹ, سارا کچھ, پھر شاہ فیصل تک بیچ میں آ گئے تھے اسی 2 اسٹیٹ, ہمارے سارے عرب آ گئے آتے رہے سر, بے شک آتے رہے. تو اس کو جو مرضی, میرا سوال سر, جی سوری, اس کو ماننا اس لیے نہیں گیا کہ یہودی نہیں مانتے اس کو, اصل مسئلہ یہ ہے. راک ایکچولی
ایکچولی یہود براق کے اوپر بھی ڈنڈے ہی پڑے تھے اس وقت کہ تو کیا کروا کے آ گیا, تو ظاہر ہے امریکہ کا پریشر تھا اس کے اوپر بھی. میں پتہ ہے اس لیول پہ تو پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسپیشلی عمران خان فالوورز کو پتہ بھی نہیں ہے. میرے اوپر جو پی ٹی آئی کا سر جو بلواتے ہیں نا ان کو بھی نہیں پتا. نہیں میرا خیال ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے. اچھا, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آپ مجھے کوئی کہیں نا کہ کل اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے والی بات کرو, تو میں اس کے سامنے کچھ نہیں بولوں گا, گھر جا کے ہوم ورک ضرور کروں گا کہ بھائی میری کہاں پہ چمڑی اترنے والی ہے ابھی. اگر میں نے جو یہ سمجھ رہے ہیں اتنی بڑی ایجنسی ہم چلا رہے ہیں ان کو تو پتہ ہونا چاہیے. سو آئی تھنک نہیں, اسلام کے لیول پہ تو واقعی ان کو نہیں پتا, ٹھیک ہے, مگر سیاسی لیول پہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹیکس کہاں پہ. جب بھی ایک مسلمان, میں اس شو کے توسط سے اسپیشلی پی ٹی آئی کے فالوورز کو بتا دوں, پی ٹی آئی کے فالوور نہیں عمران خان کے فالوور کو, پی ٹی آئی کو تو خیر ایک میں 2 گزارشات ہیں میری آج تک جتنی بھی ویڈیوز ہیں نا, اس میں نے ان تمام تر لوکل طاغوتی کراؤڈ کو عمران خان سے الگ ہی کیا ہوتا ہے. واقعی بھی ہے, جو چیز ہے وہ ہے کریڈٹ از ڈیو, مگر ڈیموکریسی کو نہ ماننے کی وجہ سے میں کبھی بھی اوپن وہ اس کو قائل نہیں کیا تھا. میری بڑی بحث ہوئی, اس کو قائل نہیں کیا. وہ سر اس کی ایجوکیشن ویسٹرنائزڈ ہے, سارا کچھ ہے, اس کو بس وہ جتنا گزارا ہی کیا جا سکتا ہے. the fact that I like radicals, he's a radical believer of revolution and I'm a radical believer of Islam, تو بس تو it's okay. اسی کے اندر وہ ڈرون کے خلاف نکلنا, وہ سارا کچھ اینٹی امریکن سارا کچھ ہے, اور اپنا سب کچھ ہے. آج کو بیٹھا ہوئی اسی لیے تو ہے نا. بالکل بالکل. اچھا نہیں میں بات اس لیے پوری کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہوا یہ کہ میں نے 6 گھنٹے کا شو کیا لائیو لاہور میں, اس کا 30 سیکنڈ کا ٹویٹ کاٹ رہا ہے عمران ریاض خان صاحب نے. جو پاکستانی جرنلسٹ ہے نا, وہ پاکستانی پولیٹیشین کی اتنا لو سٹینڈرڈ رکھتا ہے. جب اللہ کا ڈائریکٹ حکم ہے, حدیث ڈائریکٹ ہے, اور جرنلسٹ اس کے اوپر 2 نمبری کرتا ہے نا, تو وہ اپنے لیڈر کو نقصان پہنچا رہا ہوتا. اور میں حیران ہوں کہ میں نے اس خاتون سے کہا کہ تم غلط وکالت کر رہی ہو کہ کیا اچیومنٹ ہے. میں بتاتا ہوں عمران خان کی اچیومنٹ کیا ہے, وہاں اس سے پہلے کاٹ کے ٹویٹر پہ ڈال دے کہ کیا اچیومنٹ ہے عمران خان کی, تو کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. اور اسرائیل کے اوپر کیا شوکت خانم کا میں نے کیا کرنا ہے, جب اسرائیل کے بچے مارے گئے, یہ والا نا اشتعال دلانے کے لیے نا, بس وہ ٹی آر پی کی ٹک ٹاک کرنی ہوتی گلی محلے کے, گفتگو بالکل اور بالکل. اب میرے اپنے آئی ایم ایس کے بچے کہتے ہیں سر آپ کو عمران خان کو زیادہ ہی پسند ہے. یار جو چیز ہے وہ ہے, اس بندے نے ان بتوں کو توڑا تھا کہ پورے 70 سال کے بتوں کو. میں کیسے اس چیز کو ڈینائی یا ریفیوٹ کروں کہ جس کی وجہ سے مجھے یوتھ سے بات کرنے کا آسانی اور موقع مل گیا, ورنہ تو تم سنتے ہی نہیں تھے. میں نواز شریف کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا 50 سال پہلے, 30 سال پہلے, سوری, ایوب خان نہیں کہا جاتا تھا, ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ کو پتہ نہیں کیا, بلکہ اب تو یہ ہے کہ اب تو پاکستان کا انسٹیٹیوشنل بت توڑ دیا اس نے, اس کے خلاف بالکل نہیں بات کر سکتے. وہ ایسے سمجھتے کہ وہ جا کے باجوڑ میں مارے, وہ جا کے کسی اور جگہ مارے, وہ فی سبیل اللہ ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ جا کے کسی بھی جگہ پہ, بے شک آپ اوکاڑا کے فارم کو آپ نے, آپ فی سبیل اللہ آپ کی موت, یہ کمال کی بات, یہ ڈیفینیشن بڑی عجیب ہو گئی. سو آئی تھنک اچھا بہرحال تو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. پھر عمران خان اصل میں ہوا یہ ہے, اللہ کرے عمران خان صاحب جلدی رہا ہوں سے میری پرسنل بات ہو, کہ عمران خان الگ سے ایک آئیڈیالوجی بن گئی ہے, پی ٹی آئی الگ سے آئیڈیالوجی بن گئی. اب تو خیر بہت زیادہ, اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے نا. میں اگر لیڈر ہوں اور میرے فالوورز میرے مرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, میرے مرنے کے بعد کسی اور آئیڈیالوجی پہ چل جائے نا, تو یہ میرا سب سے بڑا لاس ہے. سو میں سب پی ٹی آئی والوں سے ہی گزارش کرتا ہوں ہمیشہ کہ بھائی جو سب سے بڑا کام انصاف کا لفظ لکھا ہوا ہے تحریک انصاف میں, اس کے لیے جو موومنٹ اور آئیڈیالوجی کنٹینیو کرنی تھی, اس کے لیے عمران خان کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. میں اتنا زیادہ پشیمان ہوں اس بات پہ, کیونکہ مجھے چاہیے ہوتا ہے یوتھ میں پوٹینشیل. وہ میں کرنٹ چیک کر رہا ہوتا ہوں. آئی ایم اے سائیکالوجسٹ, آئی جسٹ لک ایٹ دا پیٹرنس. جتنا زیادہ کرنٹ عمران خان میں ہے نا, اتنا ہی کم کرنٹ پی ٹی آئی میں. ٹھیک, ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی میں کہہ سکیں اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا آگے سے یہ موومنٹ کنٹینیو کرنے والا ہی ہے. نہیں کوئی, دیٹ از جی سچ اے بگ لاس. اور وہ تب ہوتا ہے جب آئیڈیالوجی پینیٹریٹ کرتی ہے. اس کے لیے نہ لڑکی کی ضرورت ہے نہ لڑکے کی, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر آئیڈیالوجی پینیٹریٹ کی بھی ہو, گراؤنڈیڈ اس میں سر خان صاحب مشورہ دو تین میں نے کہا تھا آپ کو کم از کم اتنے 20 سال کے اندر سیاسی پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا تھنک ٹینک بنانا چاہیے. بے شک اس کی بہت بڑی خرابی تھی جس میں آئیڈیالوجی ڈسمنیٹ کرتی لٹریچر کے ذریعے. لٹریچر ختم ہے.
That's what I'm saying کہ بھائی وہ آئیڈیالوجی کے مینیفیسٹو ہونے چاہیے تھے, کتابچے نہیں, کتابیں لکھنی چاہیے تھی پی ٹی آئی کے فالوورز کو کہ بھائی ہم اس کو آگے کہاں دیکھتے ہیں, 100 سال کا ویژن کیا ہے. اتنا کمرس مینیفیسٹو ہے, دیکھیں 10 قبلیں تو کسی نے نہیں پڑھی ہوتی. 60 صفوں کی ڈرجوٹن سٹارٹ کی ارسل کی کتاب سے اسرائیل ابھی تک نہ ڈال جب آئیڈیالوجی کلیئر ہوتی ہے تو لیڈر کی ضرورت نہیں ہوتی. عبداللہ بن حرام بازو کٹ چکا ہے ان کا, لٹک رہا, وہ دھیڑ کے پھینک دیا عہد میں, اور خبر افواہ آ گئی کہ محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ میں جو نا خوف پھیلا ہوا تھا, تو عبداللہ بن حرام, جابر بن عبداللہ کے والد صاحب رضی اللہ عنہ, سیکنڈ لگا ان کو کہ کہتے ہوئے کہ محمد اگر شہید ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے اپنا کام پورا کر گئے ہوں گے, اب ہمارے پہ ذمہ آ گیا. نبی ایسے نہیں شہید ہوتا, اپنا کام کر جاتا ہے. آئیڈیالوجی جب کلیئر ہوتی ہے نا تو موومنٹ اور زیادہ انرجائز ہوتی ہے. سو پھر میں دعائی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی عمر دراز کرے, مگر دس از اے جاب آف ایوری پی ٹی آئی پرسن کہ بھائی میں نے اس کی زندگی پہ مرہون منت نہیں رکھنا, ہر انسان نے مرنا ایک دن, اور ختم کر دیں گے. مطلب اتنا بڑا ڈفرنس ہے ایک پی ٹی آئی کے ریگولر پرسن میں اور عمران خان میں. اچھا پاکستان کے المیہ بھی ہے, مولانا مودودی کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا دوبارہ, ٹھیک, اس کے بعد بلکہ ایون مگر مولانا مودودی کی آئیڈیالوجی اتنی کرسپ تھی کہ منور حسن جیسا بندہ پیدا ہوتا. اب ہر منور حسن آئے گا 10 سال بعد ایک اور بھی ہیں اور نہیں, ایون سارے میں خود مولانا مودودی سے نہیں ملا ہوا, بٹ آئی وڈ بی ٹوٹلی کلیئر کہ تفہیم القرآن کا مقدمہ کیا ہے اور ویژن کیا ہے. یہ سارے جو ڈاکٹر اسرار سے لے کے اور وحید الدین خان تک کے سارے وہیں سے مودودی صاحب کی شاخین ہے سر. تو وہ جو نا اس کا شعر بڑا کمال کا ہے حالی کا, کہ کیس کے بعد اٹھا کون بنی عامر میں, فخر ہوتا ہے گھرانے کا فخر تے کی شخص. اور یہ اس نے المیہ بتایا ہمارے, دیکھیں نا المیہ بتایا. نہیں تو دس از اس پروگرام کی وجہ سے نا ایٹ لیسٹ ایک ایسے تھنکنگ یوتھ کو پتا ہو کہ بھائی ویئر از دا نیکسٹ عمران خان. اس کی ٹیکنیک آپ نے اس آئیڈیالوجی سے لینی, ریپلیکاز ہونے چاہیے. کرزما نہیں چاہیے ہوتا قوموں کو آئیڈیالوجی چاہیے ہوتی ہے. کرزما اللہ خود ڈال دیتا ہے, اور کرزما انسان خود ڈال بھی نہیں سکتا بائی دا وے, وہ اللہ ہی ڈالتا ہے آئیڈیالوجی کا. لیکن ہم سے سوال ہوتا ہے, اس لیے آپ کو وہ خود ڈالنی پڑتی ہے. اب 2 اسٹیٹ سولوشن پہ آ جائیں. جو شخص بھی اسرائیل کو تسلیم کرتا ہو وہ عام مولوی کے ہتھے نہ چڑھے. میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام کا مسئلہ کیوں ہے, اور وہ ہسٹری میں یا حضرت عمر خطاب سے نہیں آئے گا, وہ فیوچر میں ہے. اور حدیثیں 500 سے بھی زیادہ ہیں. جتنی بھی حدیثیں ہیں نا اسرائیل کی, وہ دجال کے نام سے ہمیں پتہ ہے, وہ مسیح کے نام سے ان کو ہمیں پتہ ہے, عیسیٰ کے نام سے پتہ ہے, فتنے کے نام سے ہمیں پتہ ہے. یہ سب تب وقوع پذیر ہوگی اگر ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں. اتنی بیسک سی بات ہمیں مولویوں نے نہیں بتائی ہوئی. ہمیشہ پاسٹ میں جاتے ہیں اسرائیل مسئلہ, اور بھائی فیوچر کا مسئلہ اسرائیل. جتنا اینڈ آف ٹائمز ہے نا سب اسرائیل بیسڈ ہے. جتنی مصیبتیں مسلمانوں پہ آنی ہیں وہ اینڈ اسرائیل بیسڈ ہے. اور یہ ہے وہ مسئلہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن کا ہے. جب بھی کوئی پوچھے گا نا آپ سے کہ اسرائیل میں اسلام کا کون سکھا ہے, بھائی پورا کا پورا نقشہ ہی اسرائیل کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے فیوچر کا. ہمارے سارے بچے اللہ نہ کرے غلط ہو سکتے ہیں. اتنی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, سارے کے سارے ایک ہی فتنے سے نجات اور وارننگ دیتے ہیں, اور وہ اسرائیل بیسڈ. یہ اگر بات سب کو, اگر میں دجال کا نام لیتا تو سمجھ آ جانی تھی. اگر اسرائیل نہیں ہوگا تو یہ سارا کا سارا معاملہ بیس وہی ہے نا, اسرائیل کا جو تھرون وہی ہے, دجال کا تخت تو اسرائیل ہے. نہ صرف دجال, اس کی پری بیسک, اس کی ورکنگ, اس کو تیاری کرنے کی سیاسیات, اور ایون دجال کو مارنے کے بعد بھی یاد رکھیے گا آخری لڑائی تو بعد میں شروع نہیں ہے. جی بالکل, اصل میں جو لڑائی ہے وہ آپ ہم دیکھ ہی نہیں رہے اس بات کو. اب بات وہی ہے کہ جو اس میں اس سے حصہ ڈالے گا وہ تو پھر غارت ہے, وہ غارت ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو کہا ہے کہ مجھے وصیتوں میں سے ایک وصیت کی کہ لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب, کہ جزیرۃ العرب میں 2 دینوں کو جمع مت ہونے دینا. جزیرۃ العرب از آر ویٹیکن سر. نہیں, وہ یہاں پہ وہ لائن ڈرا کرتے ہیں کہ اس کا مطلب اردن سے نیچے نیچے. میں بتاتا ہوں کیوں. میں بتاتا ہوں کس نے کی نا 2 اسٹیٹ سولوشن. میں نے بولا بھائی یہ نتنیاہو کا اس وقت کا بھونڈا سا ایک بینر ہے, وہ 1 اسٹیٹ سولوشن مانتا ہے. جب بھی ساحل صاحب آپ کی کوئی ڈریم ہے کہ 1 اسٹیٹ سولوشن, میری نہیں, نتنیاہو کی ڈریم ہے 1 اسٹیٹ سولوشن. زائنزم کی باسل سے ڈریم چلی آ رہی ہے. بالکل, بلکہ نہیں سر 40
1892 جی 1492 میں جب انہوں نے کولمبس ڈھونڈا تھا تو انہوں نے کہا اب آ گیا ہم 4 بلڈ مون 3. اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جھنڈے پہ جو 2 لائنیں ہیں، ایک دریائے نیل ہے اور ایک دریائے فرات ہے، بیچ میں نہ اس میں مکہ ہے نہ مدینہ نہ کوئی اور ہے. تو یہ جو 1 اسٹیٹ ہے نا، اس میں ہمارا سارا اسلام شامل آ جاتا ہے. تو ان کی 1 اسٹیٹ میں جب بھی کوئی مسلمان کہے گا کہ آئی بلیو ان 2 اسٹیٹ سولوشن، تو وہ سولوشن کیوں کہہ رہا ہے؟ یہاں پہ جو مجھے آن سلاٹ آئی نا، ٹھیک ہے، میرے پی ٹی آئی برادران کی طرف سے، وہ یہ کہ سر وہ پری 1967 بارڈر کی بات کر رہا ہے. پری 1967 بارڈر کیا اسرائیل نہیں، وہ 1967 نہیں، 1947 سے بارڈر پیچھے چاہیے ہمیں، 67 سے نہیں، 48 وہی مطلب میں محاورتاً کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں 19 ایکچولی تو مجھے 1911 میں پہلا قافلہ آیا تھا روتھ شیلڈ لے کے. 11 اپریل 1909 کو 60 بندے لے کے آیا تھا روتھ شیلڈ یافا میں. سو جو انہوں نے 10 سال میں 3 ملین کا ہدف کیا ہے، وہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی. 3 ملین بندہ 10 سال میں خاص جگہ پہ آ کے سیٹل ہو جائے. دس از اسٹیٹسٹکلی ناٹ پاسبل. اس کا مطلب ہے ہزاروں فورسز اکٹھی تھیں کہ جب کہیں جا کے، مطلب آپ کر کے دکھائیں 30 لاکھ بندہ کسی جگہ پہ سیٹل. آئی گیو یو 50 years to do that. ٹھیک ہے، وہ پاکستانی امریکہ کے ویزے والی جو ہے نا، نہیں وہ امریکہ میں نہیں ہوتے، اب کر کے دیکھیے ذرا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پری 67 بارڈر کی جسٹیفیکیشن آنا شروع ہوگی نا، کہ نہیں عمران خان صاحب پری 67 بارڈر کی بات کر رہے تھے. بائی دا وے اس ویڈیو میں نواز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف، جو پیپل پارٹی کے بندے ہیں، وہ سب میں نے ڈالے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ سب ایک طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. شہباز شریف نے ٹویٹ کیا ہے تو میں نے وہ بھی ڈالا کہ یہ سب کے سب اس طاغوت کو مان چکے ہیں جس میں اندر ہی اب جسٹیفائی کر چکے ہیں کہ یہ صحیح ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نے اوور آل پورے اربوں سے پیسہ لینا ہے تو یہی تو کرنا تھا ہم نے، اور مگر مانے تو صحیح غلط ہے مجبور. اس کو صحیح کہنے کا مطلب عیسیٰ کی وہ حدیث ہے اور پورا قرآن ہے کہ بھائی کسی اور صحیح کو صحیح نہ کہہ دینا. وہ طاغوت ہے، کسی اور صحیح کو صحیح کہہ دیا، اللہ نے جو بتایا صرف وہ صحیح. آخری لڑائی ہماری ان کے ساتھ ہے، ان کو کیسے. اچھا دوسری ایشو جو کہ وہ بھی ایک، یہ بات ہے تھوڑا سا اس میں کافی کچھ ہے.